ایک بار حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 4 شخص حاضر ہوئے۔ ایک نے قحط کی شکایت کی، دوسرے نے کہا میں محتاجی سے تنگ ہوں، تیسرے نے کہا میری کوئی اولاد نہیں ہے، چوتھے نے عرض کیا کہ میری زمین کھیتی اور باغ نہیں اگاتی۔ چاروں کی فریاد سن کر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ استغفار پڑھا کرو۔ حضرت ربیع بن صبیح رضی اللہ عنہ حاضر خدمت تھے، انہوں نے عرض کیا اے رسول اللہ کے بیٹے، لوگ مختلف قسم کی حاجتیں لے کر آئے ہیں اور حضور نے سب کو ایک ہی دعا تعلیم فرمائی، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا ارشاد ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ترجمہ کنز الایمان، تم لوگ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر زوردار بارش بھیجے گا اور مالوں سے اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، تو تمہارے لیے باغ اور نہریں تیار فرما دے گا۔ پھر فرمایا ربیع بن صبیح، دیکھ لو اس آیت مبارکہ میں استغفار کے یہ چاروں فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 بارش ہونا، نمبر 2 مال ملنا، نمبر 3 اولاد کا ہونا، نمبر 4 باغ کا اگنا۔ یہی چاروں کی حاجتیں تھی، اس لیے میں نے چاروں کو استغفار کا ایک ہی عمل تعلیم کر دیا۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ اگر بارش نہ برسے تو اللہ سے استغفار کریں، اگر مال نہ ہو تو پھر بھی اللہ سے معافی چاہیں، استغفار کریں، اگر اولاد نہ ہو تو پھر بھی استغفار کریں، اگر باغ نہ اگے، کھیتی نہ اگے تو پھر بھی استغفار کریں۔ ایک بار حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 4 شخص حاضر ہوئے۔ ایک نے قحط کی شکایت کی، دوسرے نے کہا میں محتاجی سے تنگ ہوں، تیسرے نے کہا میری کوئی اولاد نہیں ہے، چوتھے نے عرض کیا کہ میری زمین کھیتی اور باغ نہیں اگاتی۔ چاروں کی فریاد سن کر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ استغفار پڑھا کرو۔ حضرت ربیع بن صبیح رضی اللہ عنہ حاضر خدمت تھے، انہوں نے عرض کیا اے رسول اللہ کے بیٹے، لوگ مختلف قسم کی حاجتیں لے کر آئے ہیں اور حضور نے سب کو ایک ہی دعا تعلیم فرمائی، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا ارشاد ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ترجمہ کنز الایمان، تم لوگ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر زوردار بارش بھیجے گا اور مالوں سے اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، تو تمہارے لیے باغ اور نہریں تیار فرما دے گا۔ پھر فرمایا ربیع بن صبیح، دیکھ لو اس آیت مبارکہ میں استغفار کے یہ چاروں فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 بارش ہونا، نمبر 2 مال ملنا، نمبر 3 اولاد کا ہونا، نمبر 4 باغ کا اگنا۔ یہی چاروں کی حاجتیں تھی، اس لیے میں نے چاروں کو استغفار کا ایک ہی عمل تعلیم کر دیا۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ اگر بارش نہ برسے تو اللہ سے استغفار کریں، اگر مال نہ ہو تو پھر بھی اللہ سے معافی چاہیں، استغفار کریں، اگر اولاد نہ ہو تو پھر بھی
استغفار کریں، اگر باغ نہ اگے، کھیتی نہ اگے تو پھر بھی استغفار کریں۔